اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بڑائی کا تذکرہ کیا، اسی سے انہوں نے استنباط کر کے بتایا کہ جو شخص، یاد رکھیے اس بات کو، جو شخص حضرت عائشہ کی ذات پر شک کرے اور کیچڑ اچھالے وہ اسلام سے مکمل خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حضرت عائشہ کی تعریف فرمائی، حضرت عائشہ کی شان میں آیت نازل کی، لہذا ان کے اوپر حملہ کرنا، ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا گویا وہ اللہ کے کلام کی تکذیب کرنا ہے، اور جو اللہ کے کلام کی تکذیب کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا وہ کافر ہو سکتا ہے۔ اسی آیت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں کو کافر کہا۔ جو شیعہ الزام لگاتے ہیں نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنہم اللہ، تو بہرحال یہ واقعی کے بیان کے بعد اب آپ ترجمہ سنیے اور آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ واقعہ ذہن میں آ گیا، اب ترجمے سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور 10 آیتیں دیکھیے میں کتنی تیزی سے انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، جو لوگ یہ بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، جو لوگ یہ بڑا بہتان الزام باندھ لائے ہیں، کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر انہوں نے کیچڑ اچھالا اور ان کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اس واقعے کے اندر اپنے آپ کو ملوث کیا ہے یہ بھی تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں۔ یہ کوئی آسمان سے کوئی قوم نازل نہیں ہوئی اور کوئی روم اور یونان سے نہیں آئی جنہوں نے حضرت عائشہ بھی اتہام لگایا، یہ وہی لوگ تھے جو مسلمانوں میں تھے اور مسلمان تھے، لیکن ان مسلمانوں میں جو اس کا اہم ذمہ دار تھا وہ منافق تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، رئیس المنافقین، لیکن وہ بھی مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ عصبۃ منکم، وہ تمہی میں سے تھے، لا تحسبوا شرا لکم، اس کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو، یعنی اس میں خطاب ہے دراصل ابو بکر کے گھرانے والوں کو، اے ابو بکر کے گھرانے والوں، اس کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب النعمت محسود، جو آدمی نعمت والا ہوتا ہے اسی سے آدمی حسد کرتا ہے، جو پیسے والا ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے اسی سے آدمی حسد کرتا ہے۔ جو فٹیجر آدمی، غریب آدمی ہے، 10 ریال کماتا ہے، پورے دن میں 10 ریال کماتا ہے، اسے کون حسد کرے؟ تو کہا کہ لا تحسبوا شرا لکم، اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو بل وہ خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، قیامت تک تمہارا ذکر خیر ہوگا، اور اس کے ذریعے جو اللہ آیتیں نازل کرے گا اس میں قیامت تک کے لیے بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ نے کہا لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منہم عذاب عظیم، ہاں ان میں سے ہر شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، یعنی جو لوگ بھی اس واقعے میں ملوث ہوئے، انوالو ہوئے اور جنہوں نے اس میں کہ کسی قسم کا کوئی منفی کردار انہوں نے پیش کیا یا اس فتنے کو انہوں نے ہوا دی، بغیر تحقیق کے انہوں نے سنی خبروں کو بیان کیا، تو اللہ فرماتا ہے وہ گناہ کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہ ہے، وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ والذی تولى کبرہ منہم عذاب عظیم، اور جس نے اس فتنے کی ذمہ داری کو قبول کی، جس نے اس فتنے کو ہوا دیا اور جس نے اس فتنے کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ فرماتا ہے لہم عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ رکیے تھوڑا سا، میں تشریح کرتا ہوں۔ اس واقعے میں جہاں منافقین نے حصہ لیا، ان کی منافقت اور ان کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ منافقین نے جو اتنے میٹھے انداز میں اس کو بیان کیا اور اس انداز میں اس کو ہوا دی کہ کچھ سادہ لوح مسلمان صحابہ کرام سیدھے سادے وہ بھی انہوں نے اس پر یقین کر لیا اور بغیر تحقیق خبر بیان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان صحابہ پر بہت مار پڑی، اور وہ کون تھے؟ حسان بن ثابت اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمنہ بنت جحش صحابیہ، اور مستح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالزاد بھائی، یہ 3 آدمی مسلمانوں میں ملوث تھے۔ انہوں نے ان خبروں کو سن کر بیان کر دیا، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تو ان تینوں پر حد جاری کی گئی، اگر حد جاری نہیں کی جاتی تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے۔ حد جاری ہوئی، ان کو سزا ملی، پھر انہوں نے توبہ کیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول کو سزا نہیں ملی، ان کو 80 کوڑے مارے نہیں لگائے گئے۔ کیوں؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی جو حد جاری کی جاتی ہے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اور اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ پاک ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو قیامت کے لیے رکھ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تم سے سمجھے۔ لیکن بقیہ جو مسلمان گرفتار ہو گئے ان کو 80 کوڑے مارے گئے۔ ایک نمبر 2، اس لیے بھی عبداللہ بن ابی بن سلول کو کوڑا نہیں مارا گیا کہ اگر اس کو مارا جاتا تو بڑے فتنے کا اندیشہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس فتنے کو ہوا دی تھی اور اس کے ماننے والے بھی لوگ تھے،
اس غزوے میں، اور مرتے دم تک اس کے پاس ایک منافقین کی جماعت تھی. اس لیے جب شریعت میں کسی چیز پر عمل کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو بڑے فتنے سے بچنے کے لیے ہلکے ہلکے نقصان کو برداشت کر لیا جائے. جب رسول اللہ موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود ہے، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، ایسے وقت میں حد جاری نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حد جاری کرنے کی وجہ سے اور بڑا فتنہ ہو سکتا تھا. اس سے معلوم ہوا اگر کوئی ایسا فتین ہے جس کو آپ ایکشن لیں تو اس کی وجہ سے قتل عام ہو جائے گا، یا اس سے سماج اور معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ اور فساد ہوگا. تو ایسے فتنہ پرور کو ڈسٹرب مت کرو. آپ لوگوں کے بعد میں آپ پاؤں موڑ لیں، مہربانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شر الناس من ترکہ الناس او ودع الناس اتقاء فحشہ. اگر تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں، پاؤں میں معذور ہے تو کوئی بات نہیں. ان من شر الناس، لوگوں میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس سے لوگ اس ڈر سے بات نہ کریں کہ اگر اس سے بات کریں گے تو گالی دے گا. اس کے شر سے بچنے کے لیے جو لوگ جس سے بات نہ کریں یا اس کو ٹچ نہ کریں، وہ آدمی سب سے بدترین آدمی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا عام مسلمانوں کو کہ کبھی بھی اس قسم کی کوئی خبر پھیلائی جائے کسی بھائی کے بارے میں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الحجرات میں، سورۃ الحجرات بعد والی سورت ہے. کسی قسم کی کوئی خبر آئے تو اس پر یقین کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ بی بی سی لندن بن جاؤ. بہت سے لوگ بی بی سی لندن بن جاتے ہیں، اور آج کل تو میں سمجھیے کہ موبائل بی بی سی لندن کا کام کرتا ہے. یہاں پر کھانسی ہے اور وہ کھانسی جو ہے کہاں تک پہنچی؟ مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی، اور لگتا ہے وہ قیامت کی ایک علامت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ خبریں تیزی سے پھیل جائے گی، وہ بھی ایک قیامت کی نشانی. اللہ کے نبی نے کہا نا کہ تتقارب الاسواق، قیامت کے قریب پوری مارکیٹ قریب ہو جائے گی، پوری دنیا کی مارکیٹ مل جائے گی، نیٹ ورک مل جائے گا. مارکیٹ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے، پوری دنیا کی بستی بن جائے گی. یہاں کی خبر وہاں، وہاں کی خبر وہاں، وہاں کی خبر وہاں. ایک جگہ سونے کی قیمت دبئی میں مالیہ 10 ریال ہے، مالیہ ایک مثال، وہ 10 منٹ میں پوری دنیا میں وہ قیمت ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تتقارب الاسباق، قیامت کے قریب مارکیٹ قریب ہو جائے گی. تو جب مارکیٹ قریب ہو جائے گی تو لوگوں کے تعلقات بھی ہوں گے، جب تعلقات بھی ہوں گے تو خبریں بھی بہت تیزی سے پھیلیں گی. تمہارے لیے قیامت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے. میں اپنا ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، کتاب میں جو ترجمہ لکھا اس کو تاکہ غلطی نہ ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یعنی مومن مردوں اور عورتوں نے جیسے ہی یہ خبر سنی، ظن المؤمنون، ان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں اچھا گمان کریں. اپنے بارے میں کہا، حالانکہ یہاں اپنا معاملہ نہیں بلکہ معاملہ دوسرے کا ہے، تو دوسرے کے معاملے کو اپنا کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی حیثیت ایک جسم کی طرح ہے. مسلمانوں کی حیثیت ایک جسم کی طرح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. مسلمانوں کی مثال محبت میں، بھائی چارگی میں، رحم دلی میں ایک جسم کی طرح ہے. جس طرح اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. جس طرح جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پر سر میں اگر تکلیف ہو تو پاؤں بھی اس کا درد محسوس کرتا ہے. ویسے ہی ان المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد. یہ حدیث ہے. مومن کی مثال ویسی ہے جیسا کہ جسم اور سر کا ہے. یعلم المؤمن لاہل الایمان کما یصیب الراس لما فی الجسد. یعنی مومن کی مثال جسم اور سر کی ہے. جس طرح جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سر کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے، دماغ پہ اس کا اثر پڑتا ہے. دیکھیے دماغ پہ اس کا اثر پڑتا ہے. پاؤں اگر کٹے گا تو اس کا اثر کہاں پڑے گا؟ آپ کو اس کی تکلیف کہاں ہوگی؟ دماغ میں ہوگی، ہے نا. تو وہ ایسے ہی ایک بھائی کو اگر درد ہو تو ہم کو نیند نہیں آنی چاہیے. اگر یہ صفت ہے تو اب اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، آپ میں ایمان ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان پھر ایمان کا محتاج ہے. ایمان یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. اللہ تعالی ہمیں وہ صفت عطا فرمائے. تو یہاں پر فرمایا کہ جیسے یہ خبر سنی ویسے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. اپنے بارے میں کا مطلب ہوا کہ ان کے بارے میں یا ان کے بارے میں گمان اچھا کرنا، وہ اپنے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کے ساتھ بھلا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی بھلا چاہے گا. اور جب تم دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرو گے تو لوگ بھی تمہارے بارے میں اچھا گمان کریں گے. دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو گے تو دوسرے لوگ بھی تمہارے بارے میں اچھا سوچیں گے. اور اللہ نے کہا جیسے ہی یہ خبر اڑائی گئی ایک پاک دامن نیک صالحہ عورت کے بارے میں جو دنیا کے اندر افضل ترین عورت ہے، تو فوراً سن کے یہ کہنا چاہیے وقالوا هذا افک مبین. فوراً کہنا چاہیے کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے، یہ کھلم کھلا بہتان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلی تنبیہ کی کہ جب بھی کوئی اس طرح کی خبر آئے کسی مومن کے بارے میں، کسی ایمان والے کے بارے میں، چاہے بیان کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا